معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ظہر کی نماز کو قبول کر لیا ہے، اسی لیے اللہ ہمیں اثر پڑھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے، اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لیے ہمیں موقع نصیب کیا فرمایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے ہمیں سب کچھ کرنا ہے مگر اللہ کے ساتھ میں بندگی بھی کرنا ہے، ہمیں سب کچھ کرنا ہے۔ ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ وہ زیادہ کرے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بوڑھوں سے نہیں نوجوان سے حساب لے گا، بوڑھوں سے زیادہ حساب کتاب نہیں، بچوں سے حساب کتاب نہیں لے گا، جوان سے حساب لے گا۔ اے انسان، میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، بتا تم نے وہ جوانی تم نے کہاں عطا ختم کیا، کس طرح تم نے جوانی گزارا ہے، بتاؤ مجھے جوانی کا حساب دو۔ بچپنے میں کوئی گناہ نہیں کرتا بچہ، اور گناہ ہوتا بھی نہیں بچپنے میں، جب پورا ہو جائے تو اس سے کوئی گناہ ہونا ہو بھی نہیں سکتا، بہت کم ایسے گناہ ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے گناہ نہیں کر سکتا، ہوتا ہی نہیں بڑھاپے میں، وہ اپنی سوچ میں کمزوری میں فکر میں لگا رہتا ہے، اس سے گناہ کیا ہو سکے گا۔ لیکن گناہ ہم سے کب ہوتا ہے؟ جب ہم جوان ہوتے ہیں، جب ہم مضبوط ہوتے ہیں، جب ہمارے جسم میں طاقت ہوتا ہے، تب ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو رب قدیر قیامت کے دن نوجوان سے پوچھے گا، بتاؤ تمہیں جوانی عطا کیا تھا میں نے، بتاؤ تم نے وہ جوانی کہاں گزارا ہے۔ اور ہم جوان سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ابھی ہم کو محنت کرنا ہے، پیسے کمانا ہے، دولت کمانا ہے، گھر بنانا ہے، مکان بنانا ہے، زمین خریدنا ہے، جائیداد پراپرٹی اکٹھا کرنا ہے، اور یہ پراپرٹی اکٹھا کرتے کرتے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پتہ چلا کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں دنیا میں آ کے، جو کرنا تھا اس نے کیا ہی نہیں، کیا جس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کام کیا جس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا میں ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے، وہ دولت ہمارے اولادیں اس کے لیے جھگڑا کرے گا، اس کے لیے ہمارے اولادیں لڑے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ایسا ہی ہوتا، جب ماں باپ چلا جاتا ہے بچے لڑتے ہیں اسی دولت کے لیے، بچوں میں جھگڑے ہوتا ہے اسی دولت کے لیے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو کرنا تھا وہ کیا ہی نہیں۔ اپنے بچوں کو سمجھتے تھے کہ دولت دیں گے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا، لیکن ہمارے بچے اس میں لڑ کر فساد مچا کر اپنے اعمال کو تو چھوڑیے، اپنے جو ہے دنیا بھی خراب کر رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن ہمیں جو چیز ضرورت تھی، جس کو ہمیں کمانے تھے، وہ ہم نے کمایا نہیں۔ اور صحیح وقت کمانے کا کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے اندر طاقت ہوتی ہے، جب ہماری جوانی موجود ہوتی ہے۔ بڑھاپے کے 40 سال، بڑھاپے کے 20 سال کے عبادت ایک طرف، اور جوان کے ایک دن کی عبادت ایک طرف ہے۔ بڑھاپے میں لوگ نماز پڑھنے جائے گا، وہ بھول جائے گا ہم نے کیا پڑھا، کتنے رکعتیں پڑھا، اس سے تلفظ ادا نہیں ہوگی، اس کے عرض کی ادائیگی نہیں ہوگی، وہ بھول جائے گا ہم نے کیا پڑھا۔ لیکن جو جوان ہوگا اس کو ہر چیز یاد رہے گا، اس کو نہ بیٹھنے میں تکلیف ہوگی نہ اٹھنے میں تکلیف ہوگی، جو اس کی عبادت ہوگی وہ بڑا رب کو پسند ہوگا۔ شیطان کہتا ہے میری طرف آؤ، لیکن وہ بندہ نہیں جاتا، وہ کہتا نہیں ہم نے رب کی عبادت کرنی ہے، رب قدیر خوش ہو جاتا ہے بندے سے۔ اس کو شیطان بہکا رہا ہے لیکن یہ جان نہیں رہا ہے میری بندگی کر رہا ہے۔ اور شیطان کب وقت آتا ہے؟ جب انسان جوان ہوتا ہے، جب انسان طاقتور ہوتا ہے، جب انسان مضبوط ہوتا ہے، جب اس کا نفس مضبوط ہوتا ہے، تب شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب اس شیطان کو مات دے کر کے، شیطان کو گرا کر کے آگے بڑھ کر کے رب کی بندگی کرتا ہے بندہ، تو رب قدیر جو ہے اس بندے سے بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے ہر نوجوان کو چاہیے آپ دن بھر کماؤ، آپ دن بھر محنت کرو، تھوڑا سا وقت نکال کر رب کی بندگی کر لو، رب تبارک تعالیٰ تمہارے اس کام میں اتنا برکت عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندہ تم جس رزق کے لیے دب دب بھٹکتا ہے، تم میری بندگی کرنے لگو، میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگو، میں تمہیں وہاں سے رزق عطا کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم محنت کریں تو ہمیں رزق مل جائے، نہیں، محنت کرنے سے رزق اگر مل جاتا تو سب سے زیادہ پیسہ کمانے والا جو خدا
गाड़ी चलाता है दिन भर उसे मिलता है, क्योंकि बड़ा मेहनत का काम है, उसने दिन भर मेहनत किया है। जो ऑफिस में बता है उसको तो लाखों रुपए एक दिन का मिलना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा ताकत और मेहनत वाला काम कर रहा है। लेकिन नहीं, रब कदीर उसको उसी के मुताबिक देता है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला बंदे का रिस्क मुतय्यन करके रखा हुआ है। क्या है बंदा, तुझे उतना रिस्क देगा हूं दूंगा, तुम उतनी रिस्क तुम्हें दिया ही दिया जाएगा। लिहाजा तुम ये समझते हो कि हम ज्यादा मेहनत करके ज्यादा रिस्क हासिल कर लेंगे, जो तुम्हारा नसीब का है वही तुझे मिलेगा। प्यारे, तुम रब की बंदगी को छोड़कर रिस्क की तलाश में न लग जाओ, बल्कि रब की बंदगी करो, फिर रिस्क तलाश करो, तो रब कदीर तुझे माला माल कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मौला तबारक ताला हमको, आपको और तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला